محبت کے رنگ رانا حیدر کی حویلی کے باغ میں بہار کی آمد تھی۔ آم کے درختوں پر بور آ چکا تھا، موتیے کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی، اور پرندے چہچہاتے ہوئے ایک حسین نغمہ گا رہے تھے۔ اس خوبصورت منظر کے درمیان صباحت آنچل سنبھالے روشنیوں میں نہائے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہ حویلی کے مالک رانا حیدر کی اکلوتی بیٹی تھی، ناز و نیم میں پلی ہوئی، مگر دل کی بے حد نرم۔ یہی وہ دن تھا جب دیہات کا ایک نوجوان فخرالدین پہلی بار حویلی کے باغ میں داخل ہوا۔ وہ ایک ذہین مگر غریب طالب علم تھا، جسے رانا حیدر نے اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھا تھا۔ صباحت نے جیسے ہی فخرالدین کو دیکھا، اس کے آنکھوں میں کچھ الگ سی چمک محسوس کی۔ وہ اس کے خودداری بھرے انداز اور پرعزم چہرے سے متاثر ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، صباحت اور فخرالدین کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں، سے کتابوں کی باتیں کرتی، جبکہ فخرالدین اسے زمین کی حقیقتوں سے روشناس کراتا۔ یہ دو الگ دنیاؤں کے لوگ تھے، مگر ان کے دلوں کی دھڑکن ایک ہو گئی۔ محبت خاموشی سے ان کے بیچ پنپنے لگی، جیسے بہار میں کلی کھلتی ہے۔ لیکن محبت کے راستے ہمیشہ آسان نہیں ہوتے۔ جب رانا حیدر کو ان کے تعلق کا علم ہوا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک غریب زمیندار کا بیٹا میری بیٹی سے محبت کرے؟ وہ گرجے۔ حویلی میں طوفان آ گیا، صباحت کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا اور فخرالدین کو گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ مگر سچی محبت دیواروں میں قید نہیں کی جا سکتی۔ فخرالدین نے ہار نہیں مانی۔ وہ پڑھائی میں مزید محنت کرنے لگا اور ایک دن ایک نامور وکیل بن گیا۔ جب وہ گاؤں واپس آیا تو وقت بدل چکا تھا۔ رانا حیدر بیمار اور کمزور ہو چکے تھے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ ایک دن صباحت نے باغ میں پھر وہی موتیے کی خوشبو محسوس کی اور کسی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ فخرالدین تھا، وہی پرعزم چہرہ، مگر اب پہلے سے زیادہ باوقار۔ ان کی نظریں ملیں اور وقت جیسے تھم گیا۔ رانا حیدر نے بیٹی کی آنکھوں میں خوشی دیکھی اور سر جھکا لیا۔ محبت عزت اور خودداری کے بغیر ادھوری ہوتی ہے، فخرالدین نے کہا۔ رانا حیدر نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور صباحت کا ہاتھ فخرالدین کے ہاتھ میں دے دیا۔ بہار کی خوشبو اور بھی گہری ہو گئی، جیسے محبت نے اپنی منزل پالی ہو۔